اور آج تبصرے اور تجزیے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار زاہد فاروق ملک۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سامعین۔ جو کہہ رہا ہوں کیا درست ہے؟ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں۔ اس ٹائم عالمی ضمیر جو ہے وہ مکمل طور پر سویا ہوا ہے، اور اقوام عالم کی اب ذمہ داری بنتی ہے کہ 1 سال ہونے کا ہے، اور جو ظلم و ستم برداشت کیے ہیں کشمیری بہن بھائیوں نے، ہمارے ساتھیوں نے، وہ اب بہت آگے چلے گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب نہیں اگر جاگے تو پھر شاید ان کا ضمیر جو جاگ جاتا ہے مشرقی تیمور کے اوپر، جو جاگ جاتا ہے ان کا ضمیر جب بات ہو سوڈان کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ موقع ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے ہماری جو قیادت ہے انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے۔ اور اب دیکھیں کہ اب تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں جب 1 سال مکمل ہونے کو ہے، جو آفیشیلی لاک ڈاؤن ہے۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن اس سے بہت پہلے کا شروع ہوا ہے، لیکن جس کو آفیشیل کہتے ہیں اس کو بھی مکمل ہونے میں اب 1 سال پورا ہونے والا ہے، اور ابھی تک جو کہتے ہیں کہ جوں نہیں رینگ رہی ان مفاد پرستوں کے کہ انہوں نے ابھی تک ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ ہاں، اور ابھی تک جو انصاف ہے، جو بات ہے، وہ ابھی تک ایوانوں تک نہیں پہنچ سکی، اور فوج کی مرضی کے بغیر ان علاقوں میں تو اب عمارتوں کی تعمیرات جو ہے وہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اور تازہ ترین یہ صورتحال ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر انتظامیہ نے کنٹرول آف بلڈنگ آپریشن ایکٹ 1988 اور جموں کشمیر ڈیولپمنٹ ایکٹ 1970 میں ترمیم کی بھی منظوری دے دی ہے، تاکہ جموں کشمیر کے کسی بھی علاقے۔ آپ کے پاس بہت جو ہے اندر کی خبریں ہوتی ہیں، اور میں اسی لیے چاہتا ہوں، اور میری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے سننے والوں کو پتہ چلے کہ حقیقت حال کیا ہے، کیونکہ وہاں تو لاک ڈاؤن تو ہے ہی ہے، کرفیو ہے ایک طرح کا، بالکل دنیا کی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنے دیتے۔ آپ کے ذرائع اتنے جو ہیں بابسوخ ہیں، اس لیے میری خواہش ہوتی ہے کہ آپ کو وقت دیا جائے۔ بسم اللہ۔ جی بالکل یہی صورتحال ہے، اور یہ ایک عرصے سے چل رہی ہے، اور یہ تھم نہیں رہی، اور حکومت وقت جو ہے اس نے بہت کوشش کی ہے۔ 5 اگست کو آپ کو پتہ ہے کہ آرٹیکل 35A اور 370 ہے، وہ اس کے بعد سے لے کے اب تک ایک طویل داستان ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے۔ اور 5 اگست کو، اور نہ صرف کشمیری عوام بلکہ پوری دنیا میں بھارت کے خلاف یہ یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارتی فورسز نے وہاں پہ اضافی نفری بھی تعینات کر دی ہے، اور مزید جو فوج ہے وہ اس کو 5 اگست کے حوالے سے۔ اچھا، آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں 5 اگست کو وہاں مقبوضہ کشمیر میں وہ جو حریت پسند ہیں سارے کے سارے، جو جدوجہد آزادی میں شریک ہو رہے ہیں، وہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں؟ میں ایک باخبر جو صحافی ہے اور جو کشمیری نژاد ہے اس سے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ جی بالکل یوم سیاہ ہوگا کشمیر کے اندر، اور مظاہرے ہوں گے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی تاریخ رقم کی جا رہی ہے کہ کشمیری عوام سے یکجہتی کے لیے جو سینٹ کا اجلاس ہے وہ مظفر آباد میں طلب کیا گیا ہے، اور پھر اسلام آباد بھر میں مختلف تقاریب ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ کوہالہ کے پل کے اوپر یکجہتی ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان کے بچے کو بلکہ دنیا کے ہر کونے میں یہ آواز پہنچ چکی ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو کشمیریوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پوری دنیا کے مسلمان ساتھ ہوں گے، اور ہر درد مند انسان بھی ان مظلوموں کے ساتھ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انسانیت کا مسئلہ ہے۔ مسلمان تو وہ ہیں، یہ جو ان کا قصور ہے، لیکن یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، اور انسانیت جو ہے وہ وہاں پہ سسک کر مر رہی ہے۔ اور جو اقوام عالم ہے
جو مہذب اپنے آپ کو دنیا کہلاتے ہیں، جہاں پہ وہ کہتے ہیں جانوروں کے بھی حقوق ہیں، وہ دنیا بھی خاموش ہے، حالانکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ایک لاک ڈاؤن کے بدلے میں پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن کی سی سچویشن رہی۔ اور آپ پھر دیکھیں کہ بہت مشکل دن ہو رہے ہیں۔ امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، اس کے دن مزید تلخ نہیں، ہوتے وہ جا تو رہے ہونا ہیں۔ ہی ہونا ہے، ظاہر ہے، جو تو اگر یہ نشانیاں تعزیریں ہیں، وہ تو ہوں گی۔ عامر عتیسہ، یہ نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں سے نہ صرف ہمیں بلکہ دنیا کو بھی سیکھنا ہے کہ ایک لاک ڈاؤن پہ خاموشی اختیار کرنے والے اور کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے والے، اب دیکھیں کہ ان کو کس قسم کی صورتحال کا سامنا ہے۔ اور یہی صورتحال آپ دیکھیں کہ پلٹ کر آ رہی ہے۔ امریکہ کے اندر اموات پھر بڑھ گئی ہیں۔ امریکہ کے اندر آپ دیکھیں، یہ ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ جن لوگوں نے آنکھیں بند کیے رکھیں، جن لوگوں نے کشمیر کمیٹیاں سنبھالے رکھیں، جن لوگوں نے کشمیر کے اوپر جو ہے کہ قوم کے ٹیکسز کا پیسہ کھایا، ان کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ دیکھیں، اٹھیں، جاگ جائیں، غلطیاں جو ہوئی ہیں ماضی میں بھول جائیں، آگے چلیں صدقے دل کے ساتھ، ان کشمیری بھائیوں کے ساتھ، کشمیری عوام کے ساتھ، کشمیری خطے کے ساتھ، اور انسانیت کے نام کے اوپر۔ انسانیت جو ہے وہ وہاں پہ اب سسک رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی دو رائے نہیں رہی دنیا کے اندر جو کشمیری عوام ہیں ان کے حقوق کے حوالے سے۔ اور پھر دیکھیں کہ جس طرح کے وہاں پہ واقعات ہوئے ہیں، جس طرح اس معصوم بچے کو جس نے اپنے نانا کے چھاتی کے اوپر سوار ہو کے شہادت دیکھی، اور وہ جب دیکھیں، جب اس طرح کی صورتحال ہوگی، جب وہ 10 سال کا ہوگا، 15 سال کا ہوگا، تو وہ کون سی تربیت، کون سی آنکھیں، کون سے خواب، مس ہوگی ساری کی ساری، وہ کس خوف میں، ڈر میں مبتلا رہے گا۔ اور پھر اس کو الٹ کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ وہ معصوم بچہ کہتا ہے کہ پولیس نے ایسے ٹھوں کر کے میرے نانا کو مارا، اس نے بتایا ہے، وہ معصوم ہے، اس کا مطلب اس کی یادداشت میں یہ بات اس کی یادداشت میں محفوظ ہو گئی ہے۔ اور پھر کل کو وہ پلوامہ جیسا کوئی واقعہ کرے گا، پھر الزام پاکستان کے اوپر لگائیں گے، پھر وہ ڈٹھائی کے ساتھ یہ سارا صورتحال ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ زاہد فاروق ملک، آپ کو پتا ہے کہ 7 بج کے، اور یہ پارٹیشن سے پہلے بھی وہ ایک آزاد ریاست موجود تھی، اس کو خود میں ضم کرنا انتہائی غیر قانونی، غیر آئینی، غیر اخلاقی، اس کا جو ہے وہ سال ہونے کو آ رہا ہے، اور اس پہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو موقف ہے، جو دنیا کا موقف ہے، جو چین کا موقف ہے، اور یہ منظر جو اس پورے خطے کا تبدیل ہو رہا ہے، اور اس پہ روس کا موقف بھی، اور ایران بھی ہمارے ساتھ ہے، ترکی ہمارے ساتھ ہے، یہ جو فضا ہے، یہ کیا بھارت کو مجبور کر سکے گی کہ وہ پیچھے ہٹے؟ دیکھیں جی، اس وقت تک صورتحال یہ ہے کہ بھارت جو چلا تھا ہمیں عالمی تنہائی میں لے جانے کے لیے، وہ خود تنہا ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ پاکستان کے ساتھ، چائنا کے ساتھ معاملات سب کے سامنے ہیں۔ ایک اس کا ہمسایہ ہے نیپال، ان کے بھی معاملات سب کے سامنے ہیں۔ اب اگلا ایران کی صورتحال آپ نے دیکھ لی، ایران نے بھی ان کو چاہ بہار سے چنڈی کرا دی ہے۔ جی، اب بنگلہ دیش وہ بھی ناراض ہے، اور میں سمجھتا ہوں اور کہ وہ دو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جو بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں، پرائم منسٹر بھوٹان اور نیپال، اور وہ دیکھ لیجیے ذرا، نیپال کے ساتھ تو ہاں، مسئلہ ہے نا ان کا۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس موقع کے اوپر ہمارے وزیر اعظم نے ایک بہت ہی اچھا کام کیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں بہترین کاموں میں سے ایک جو کام ہے کہ انہوں نے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد کو فون کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا بریک تھرو ہونے جا رہا ہے کہ اب دیکھیں کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات تھے، لیکن جب سے خالدہ ضیاء گئیں اور پھر اس کے بعد حسینہ واجد کی حکومت آئی، تو وہاں پہ انہوں نے بھی جو جماعت اسلامی کے ساتھ اور باقی معاملات جو ہوئے، اس کے بعد
ताल्लुकात काफ़ी कशीदा जा रहे थे। अब देखें कि जब पाकिस्तान, चाइना, ईरान, बांग्लादेश, अब तो मंजर ही नेपाल, तब्दील हो गया ना बिल्कुल। और मैं समझता हूं कि ये ही एक उनकी आलमी तन्हाई है। और जो इंडियन गोरबाचोफ और है, अफगानिस्तान से भी फारिग, और जो अफगानिस्तान से भी फारिग, तो जो इंडियन गोरबाचोफ हैं वो, उनको मेरा ख्याल है कि अब सूझ गई है और अब ज़्यादा देर की बात नहीं है। जल्द जो तारीख है वो रकम होने जा रही है और जल्द सब देखेंगे। अच्छा जाहिद, मैं आपका जो माहिराना राय है, क्योंकि फ़ॉरेन ऑफिस भी आप कवर करते हैं और फ़ॉरेन टूर्स भी बहुत ज़्यादा हैं आपके, वो जो 8 रियासतें हैं भारत की जहां अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, उनका रास्ता ही बंद किया जा सकता है। और जो ज़राए बताते हैं और जो मैप मौजूद है, तो वो एक चिकन नेक का एक तस्करा हो रहा है और वो वहाँ इंस्टॉलेशन है चीन की दवाई नौयत की, वो अचानक 3 पेशकदमियां हो गई तो वो रास्ता ही बंद कर दिया जाए। मैप जानने वाले देख रहे हैं कि वो साउथ का जो रास्ता है वो सारा बंद हो जाएगा। जी बिल्कुल, इसमें शक वाली बात ही नहीं है, चूंकि आखिर कोई गलती करेगा तो उसको मौका दूसरे को मिलता है। और फिर इंडिया जो फौश गलतियां कर रहा है जी। अब 370 से लेकर 35A और फिर उसके बाद जिस तरह की सूरत हाल कश्मीर के अंदर है और भारत के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी, असम देख लें, नागालैंड देख लें, पूरा एक सिलसिला है। और ये इंडियन गोरबाचोफ जो हैं, मोदी सरकार जो है, ये खुद एक हिस्ट्री बनाने जा रहे हैं। और इंडिया जो कि आपने देखा कि जो मुसलमानों के साथ वहाँ जुल्म सितम हो रहा है, और फिर वहाँ पे जो निचली ज़ात के हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, जो वहाँ पे गोल्डन टेम्पल में हुआ, जो वहाँ पे बाबरी मस्जिद में हुआ, जो आपने देखा कि वहाँ पे ट्रेन के साथ जो जलाई गई, और फिर आपने देखा कि किस तरह अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर किस तरह मुसलमानों को और मसाजिद को और उनके कारोबारी मराकज़ को किस तरह किया गया। और फिर ये उनकी रिपोर्ट भी जब सामने आई तो उसमें भी ये चीज़ें इंकशाफ हुआ। तो ये वो चीज़ें हैं जो बुनियाद रखी जा रही है इंडियन सोवियत यूनियन की। ये भी एक किस्म का, ये तो जालमाना यूनियन है जो टूटने जा रही है। ये तो गैर हकीकी जो मामलात हैं वो टूटने जा रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो जुल्म सितम है, उससे लोग आज़ाद होना चाह रहे हैं, वो आज़ादी चाहते हैं। सिर्फ कश्मीर आज़ादी नहीं है, उनको रोना भी यही है। कश्मीर तो उनके हाथ से गया। ऐसा तो नहीं है जाहिद मुल्क कि ये जो इंडियन इंडिया, ब्रिटिश इंडिया का जो मामला था और जिस सतह पे ये सूरतें बन रही हैं, क्या एक बार फिर बर्रे सगीर की तकसीम होने जा रही? तकसीम दर तकसीम मैं समझता हूँ कि अगर, और ये सारे का सारा भारत की हरदर्मी की वजह से हो रहा है। और यही उनको, उनकी सोच जो मनफी सोच है उनकी, वो ये समझ रहे थे।